جس واقعے پر میں دل کھول کر روئی تھی، آج قلم اور کاغذ کا سہارا لے کر دل کا بڑاس نکال رہی ہوں۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب میں میٹرک کی طالبہ تھی۔ میری ڈیڈی ایک سرکاری آفیسر تھے۔ شاید ہم لوگوں کو خانہ بدوش کہنا بے جانا ہوگا۔ جب ایک جگہ دل لگ جاتا اور ہم خود کو اس ماحول میں ایڈجسٹ کر لیتے تو فوراً ہی نئی جگہ پوسٹنگ کے آرڈر آ جاتے۔ ان دنوں ہم نئے نئے سیالکوٹ آئے تھے۔ اسکول میں بھی کسی سے خاص دوستی نہ تھی، بس ایک لڑکی سمینہ سے تھوڑی بہت شناخت تھی جو خاموش طبیعت کی مالک تھی، چپ چاپ اور سہمی سہمی رہتی تھی، جیسے کسی انجانے خوف نے اس پر سایہ ڈال رکھا ہو۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ وہ اتنی خاموش کیوں رہتی ہے۔ اس نے بتایا کہ تقریباً 1 ماہ پہلے اس کی آپی کا انتقال ہو گیا، جنہوں نے حالات سے تنگ آ کر خودکشی کر لی تھی، اور اب دیدی نیند سو گئی۔ یہ سن کر میرا تجسس بڑھا کہ میں اس کی کہانی سنوں۔ اس نے آنسو کے امڑتے سیلاب میں بتایا کہ اس کا آپی کا نام تابندہ تھا۔ سب انہیں پیار سے تابی کہتے تھے۔ تابی آپی بڑی پیاری باتیں کرتی تھی اور اپنی باتوں سے ہر کسی کا دل موہ لیتی تھی۔ اسی وجہ سے سب انہیں بہت پسند کرتے تھے۔ وہ ابو کی بڑی لاڈلی تھی۔ 8ویں جماعت میں انہوں نے فرسٹ پوزیشن لی تو سارے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سبھی رشتہ دار مبارکباد دینے آئے۔ انہی میں خالہ شبو بھی تھی۔ وہ اپنے بیٹے خاور کے ساتھ آئی تھی جو میٹرک کا طالب علم تھا۔ خاور اور تابی نے آپس میں باتیں کی اور ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے، مگر انہوں نے اپنی پسند کا اظہار کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ باتوں ہی باتوں میں تابی آپی کے رشتے کا ذکر چلا تو خالہ شبو نے خاور کے لیے امی جان سے آپی کا ہاتھ مانگ لیا۔ امی کو انکار کب تھا؟ بھلا خاور میں کیا خرابی تھی؟ وہ والدین کا اکلوتا بیٹا اور لاکھوں میں ایک تھا۔ تابی آپی کی شاندار کامیابی پر امی ابو نے ایک پارٹی رکھی جس میں آپی کی کلاس فیلوز کے علاوہ خاور اور خالہ خوشبو بھی شریک ہوئے۔ اس دن آپی بنی سنوری بے حد پیاری لگ رہی تھی اور کن انکیوں سے خاور بائی کو دیکھ کر شرما جاتی تھی۔ اگلے دن خاور اور خالہ واپس چلے گئے، مگر تابی کو پوری رات نیند نہ آئی۔ خاور کا خیال انہیں بے چین کر رہا تھا۔ وہ سوچتی تھی کہ نہ جانے تقدیر میں کیا لکھا ہے، ان کی نسبت خاور سے طے ہوگی یا نہیں۔ کبھی کبھی خدا انسان کی دعا بہت جلد سن لیتا ہے، اور تابی کو دعا بھی منظور ہو گئی۔ اگلی بار جب خالہ آئی تو انگوٹھی بھی ساتھ لے آئی۔ ابو امی سے کچھ گفٹ و شنید ہوئی۔ خاور کا رشتہ منظور کر لیا گیا۔ یوں خالہ خوشبو نے تابی کو خاور کے نام کی انگوٹھی پہنا دی۔ اس دن میں نے انہیں جتنا خوش دیکھا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ جیسے کسی اور ہی دنیا کی مخلوق لگ رہی تھی۔ کتنی پیاری، کتنی حسین تھی میری بہن، جسے منہ مٹو کھا گئی۔ منگنی کیا ہوئی کہ دونوں کی امیدیں پوری ہو گئی۔ تابی کی خوشی چہرے سے چھپتی نہ تھی۔ کہا کرتی تھی کہ میں دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی ہوں۔ اس کے بعد خاور بائی اور تابی میں سلام کلام ہوا یا نہیں میں نہیں جانتی، کیونکہ میں نے انہیں کبھی بات کرتے نہ دیکھا۔ خاور بائی ہمارے گھر والوں کا لحاظ کرتے تھے، اس لیے وہ کم آتے تھے، لیکن دونوں ملاقات کے بہانے ضرور ڈھونڈ لیتے تھے۔ ہمارے گھر کا ماحول ایسا نہیں تھا کہ منگیتر سے کھل کر بات چیت یا ملاقات ہو سکے۔ ایک دن تابی آپی اسکول گئی تو گیٹ پر خاور کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے سلام کیا، آپی نے جواب دیا اور آنے کی وجہ پوچھی۔ اس نے بہانہ بنایا کہ یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا تمہیں دیکھتا چلوں۔ پھر وہ جلدی سے خدا حافظ کہہ کر چلا گیا۔ 2-4 روز گزرے اور ایک دن شام کے وقت جب تابی آپی سو رہی تھی، امی نے اٹھایا اور کہا کہ تمہاری خالہ آئی ہے، چائے بنا دو۔ وہ اٹھتی تو دیکھا کہ خاور بھی ساتھ ہیں۔ سلام کرنے کے بعد وہ چائے بنانے لگی۔ سب باتیں کر رہے تھے، لیکن خاور خاموش تھا اور چپ چاپ تابی کو باتیں کرتے سن رہا تھا۔ اس دن خاور بائی نے مجھے کہا تھا کہ کاش تمہاری آپی باتیں کرتی رہی اور میں سنتا رہوں۔ سبھی نے محسوس کیا کہ اس کی نظریں آپی کے چہرے سے نہیں ہٹ پا رہی تھی۔ شاید ان کی باتوں اور تابی کی معصومیت نے خاور کے دل میں ہلچل مچا دی تھی۔ کہتے ہیں کہ پیار اور خوشبو کبھی چھپے نہیں رہتے۔ ان دنوں کا پیار آنکھوں سے جھلک رہا تھا۔ دونوں آپس میں بات چیت تو نہیں کر سکتے تھے، مگر نینوں کی گفتگو ہوتی تھی۔ خاور ان دنوں کالج کا طالب علم تھا۔ تابی نے بھی میٹرک پاس کر لیا تھا۔ وہ آگے پڑھنا چاہتی تھی، لیکن والدین کا خیال تھا کہ بس اتنا کافی ہے اور وہ اس کی جلدی شادی کے حق میں تھے۔
ماں تمام دن اس کے جہیز کے جوڑوں پر گٹا کناری ٹنگتی رہتی تھی اور تابی ان جوڑوں کو بڑے پیار سے آنکھوں میں خواب سجا کر دیکھتی تھی۔ کافی دن تک خاور اور تابی کی ملاقات نہ ہو سکی، تو ایک روز وہ ہمارے گھر آیا اور مجھ سے کہا کہ یہ رسالہ اپنی آپی کو دے دینا، مگر کسی کو بتانا نہیں۔ میں نے رسالہ سادہ دلی سے آپی کے حوالے کر دیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے اندر کوئی خط تھا یا صفحات میں کوئی پیغام لکھا ہوا تھا۔ بہرحال اس کے بعد تابی سہیلی سے ملنے کا بہانہ لے کے آ گئی۔ جب واپس آئی تو کچھ گھبرائی ہوئی سی تھی اور کچھ خاموش ہوش سی۔ میں چھوٹی تھی اس لیے سوال نہیں کر سکتی تھی، تاہم میرا دل ایک انجانے خوف سے دھڑک اٹھا تھا۔ میں جانتی تھی کہ آپی اور خاور ایک دوسرے سے ملنا چاہتے ہیں اور ملنے کا کوئی راستہ نہیں، یا پھر بازار وغیرہ میں ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں۔ خاور بھائی نے بی اے کر لیا تو شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ تابی روز بروز پھول کی طرح کھلتی جا رہی تھی۔ روز کی زیورات کے لیے سنار کی دکان کے چکر لگا رہے تھی۔ کبھی امی تابی کو بھی ساتھ لے جاتی تھی، مگر جب بدقسمتی طاقت میں ہو تو آدمی راستہ بھٹک جاتا ہے۔ جب منزل دو چار قدم پر ہو تو صبر کی دوڑ ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے۔ ایسا ہی کچھ تابی کے ساتھ ہوا۔ صبر کی دوڑ ان کے ہاتھ سے بھی چھوٹ گئی۔ ایک دن وہ اپنا دوپٹہ رنگنے کا بہانہ بنا کر گھر سے نکلی۔ امی سے کہا کہ سمینہ کے ساتھ جا رہی ہوں، لیکن وہ مجھے ساتھ لے کر نہ گئی، بس اکیلی ہی چپکے سے دہلیز پار کر گئی۔ انہوں نے سوچا کہ ماں کی ڈانٹ پڑے گی تو چپ کر کے سن لے گی۔ ابا تو اس وقت گھر میں موجود نہیں تھے، بس وہ تقدیر کی ماری شادی سے صرف 3 ہفتے پہلے اپنے منگیتر سے ملنے چلی گئی۔ اتفاق سے جب ریسٹورنٹ میں تابی اور خاور بیٹھے تھے، ابا بھی اپنے دوستوں کے ساتھ چائے پینے چلے گئے۔ اگر وہ صرف دوست ہوتے تو کوئی بات نہ ہوتی، مگر وہ ابو کے کزن بھی تھے۔ ایک ابو کے چچا زاد بھائی اور دوسرے ماموں کے بیٹے تھے۔ ابو نے تابی اور خاور کو ہوٹل میں بیٹھے دیکھا تو حیران رہ گئے۔ بھائیوں کے آگے ابو کو شرمندگی اٹھانی پڑی کہ ان کی بیٹی وہاں منگیتر کے ساتھ چائے پی رہی تھی۔ کزنز نے انہیں ایسی نظروں سے دیکھا جیسے وہ ایک بغیرت باپ ہو۔ پھر وہ کچھ کہے بغیر اٹھ کر چل دیے۔ ابو کی حالت خراب تھی تو تابی اور خاور کی حالت بھی بری تھی۔ ان کے کانٹوں تو جیسے بدن میں خون نہیں رہا ہو۔ ابو نے بیٹی کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور گاڑی میں دھکیل کر لے آئے۔ خاور سے کہا کہ بے حیا لڑکے، تجھ سے میں بعد میں سمجھ لوں گا۔ گھر لا کر ابو نے تابی کو مار مار کر آدھا مروا دیا۔ امی چھڑا رہی تھی تو انہیں بھی مار پڑ رہی تھی۔ ابو کسی زخمی شیر کی طرح داڑ رہے تھے کہ اس بے حیا لڑکی نے کزنوں کے سامنے مجھے بے عزت کر دیا ہے۔ وہ تو یہی سمجھیں گے کہ باپ بھی جانتا ہوگا میں ساری برادری میں بدنام ہو گیا۔ وہ چرچا کریں گے کہ لڑکے اور لڑکی کی محبت کی شادی ہے اور یہ شادی سے پہلے ہی رنگرالیاں منا رہے ہیں۔ تب ہمارے خاندان میں محبت کی شادی کو بہت معیوب سمجھا جاتا تھا۔ ابو نے تابی کو کمرے میں بند کر دیا اور امی سے کہا کہ ان لوگوں کو بھی ابھی جواب دے دو۔ اب میں اپنی بیٹی کی شادی اس بدماش سے نہیں کروں گا۔ اور میرا داماد بننے کے لائق نہیں ہے۔ خدا جانے کب سے وہ اس سے محبت کا چکر چلا رہا تھا اور ہماری عزت کا بٹا لگا رہا تھا۔ امی تو ہکا بکا رہ گئی کہ یہ کیا ہو گیا۔ شادی کی تیاریاں مکمل تھی اور لڑکی نے بے صبری سے بن بنایا کیل بگاڑ دیا۔ تابی خود پریشان تھی اور اس وقت خود کو کوستی تھی کہ جب گھر سے قدم نکالا تھا کاش وہ خاور سے ملنے نہ چاہتی تو آج ہمیشہ کی جدائی نہ سہنی پڑتی۔ امی نے ابا جان کو سمجھایا کہ ایسا نہ کرو، شادی قریب ہے، خاور کو اتنی بڑی سزا نہ دو، اسے معاف کر دو۔ بچوں کو بھول بزرگ معاف کر دیا کرتے ہیں، مگر ابا جان کی ایک ہی رٹ تھی کہ اس نے میری غیرت کو للکارا ہے اور مجھے برادری کے آگے نیچا کر دیا ہے۔ اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں اس کو اپنی لڑکی دوں۔ خدا جانے کب سے وہ ہماری آنکھوں میں دھول جھونک رہے تھے۔ تابی تو اس فیصلے سے تڑپ اٹھی۔ وہ رو رہی تھی اور امی کے پاؤں پکڑ لیے۔ امی بیچاری کیا کرتی، آنکھوں میں آنسو بھرے، وہ تو پتھر کا بت بن گئی تھی۔ ان کے اختیار میں کیا تھا؟ اگر ہوتا تو وہ کبھی بھی کر گزرتی، لیکن بیٹی کے دل کو نہ اجڑتی۔ خالہ اور خالو آئے۔ انہوں نے بیٹی کی طرف سے بہت معافیا مانگی، ہاتھ پاؤں جوڑے، مگر وہ والد کو آرام نہ پائے۔ ان کا ارادہ بدلنے پر مجبور نہ کر سکے۔ جلد بازی اور غصے میں ابا جان نے تابی کا رشتہ اپنی بہن کے بیٹے آصف سے کر دیا۔
جو گاؤں میں رہتے تھے تابی اپنی بے بسی پر آنسو بہاتی رہ گئی۔ وہ خود کو کوستی تھی کہ مجھے اس دنیا میں آنے کی سزا ملی جہاں پیار کے رشتے کو پامال کیا جاتا ہے اور جرم تصور کیا جاتا ہے۔ اگلی صبح کا سورج طلوع ہوا اور وہ تابی کی خوشیوں، تمناؤں اور امنگوں کی بربادی کا پیغام لے کر آیا۔ ادھر خاور کی بری حالت تھی جس نے تابی کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھی۔ وہ بھلا کیسے اس کے بغیر جینے کا تصور کر سکتا تھا؟ اس نے ایک بار پھر ماں کو اس کی ممتا کی قسم دے کر بھیجا۔ وہ دوبارہ ابا کے پاس آ گئی، مگر ابا نے ان کی خوب بے عزتی کی اور رشتہ داری کا خیال بھی نہ کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ برادری والوں کو پتہ چل جائے کہ انہوں نے بیٹی کو منگیتر سے چوری چھپے ملنے کی خواب سزا دی ہے اور وہ بے غیرت نہیں ہے۔ برادری والوں نے اس بات پر خوشی منائی اور ان کو شاباشی دی، ان کے سر پر تاج تو نہیں دیکھا، لیکن اب ہر ایک کی زبان پر یہی قصہ تھا کہ ملک صاحب بڑے غیرت والے ہیں۔ بے شک لڑکا منگیتر تھا، مگر بیٹی سے اس کا ملنا برداشت نہیں کیا اور خوب سزا دی۔ تابی جس نے گاؤں دیکھا تک نہیں تھا، شہر میں آنکھ کھولی تھی، وہ گاؤں میں دھکیل دی گئی۔ والدین کی غیرت اور سماج کی مجبوریاں اس کے پاؤں کی زنجیر بن گئی۔ یوں اس کی آرزو اور امنگوں کا خون ہو گیا۔ جو خواب سہانے اس نے سجائے تھے وہ برادری کی سنگدلی کی بنا پر چکنا چور ہو گئے۔ آپا کی بے بسی ان کے لیے تماشا بن گئی۔ وہ خوشیوں کا جنازہ سجائے کانٹوں کی سیچ پر بیٹھ گئی۔ تابی کی سسرال والے کھیتی باڑی کرتے تھے، اس کا خاوند آصف بھی سارا دن کھیتوں میں کام کرتا۔ ساس کہتی کہ بہو کو بھی ساتھ کھیتوں میں لے جاؤ، یہ تمہارا ہاتھ بٹائے گی، گھر میں رہے گی تو ہم پر اپنی پڑھائی کا روب جماتی رہے گی۔ آصف کو برادری والوں کی زبانی بیوی کی آوارگی کا قصہ معلوم تھا کہ وہ شادی سے پہلے منگیتر سے ملتی تھی اور ہوٹل میں جاتی تھی کہ باپ نے ایک دن دونوں کو پکڑ لیا، تبھی رشتہ ختم ہو گیا اور بیٹی کو خوب جوتے بھی لگائے گئے۔ یہ جرم ایسا تھا جو دن میں 1000 بار آپ ہی کو یاد کرایا جاتا تھا۔ تانے سن سن کر اس کا کلیجہ چلنی ہو گیا۔ وہ رو کر کہتی کہ خدا کے لیے اب تو معاف کر دو، اب تو میں آصف کی بیوی ہوں اور آصف تم تو رحم کرو، مگر وہ بھی اسے بری عورت کہتا اور نفرت سے دکار دیتا، جیسے زبردستی اسے باندھ دیا گیا ہو اور وہ اسے آزادی چاہتی ہو۔ آپ ہی سے سارا دن کام لیا جاتا مگر صلح کچھ نہ ملتا۔ ساس نند حکم چلاتی، شوہر حقارت سے بات کرتا، چلو خاوند اچھا ہوتا تو پھر بھی وہ خاموشی سے سارے غم جھیل جاتی۔ 6 ماہ میں ہی اس کی صورت اجڑ گئی، جیسے چلتی پھرتی لاش ہو۔ 4 سال بھی ستم برداشت کیے اور اولاد بھی نہ ہوئی تو ساس نے بیٹے سے کہا کہ تم دوسری شادی کر لو، اس عورت سے اولاد کی امید نہیں ہے۔ جب ابا کو پتہ چلا کہ تابی کا شوہر دوسری شادی کر رہا ہے تو انہیں کچھ احساس ہوا۔ وہ بہن کے گھر آیا اور کہا کہ پہلے اس کا علاج کراؤ، پھر بھی امید پوری نہ ہو تو بے شک بیٹی کی دوسری شادی کرا لینا۔ ان کا اتنا کہنا بہت تھا کہ ابا نے انہیں دوسری شادی سے روکا نہیں۔ یوں انہوں نے ایک دن بہانہ بنا کر آپ ہی کو طلاق دے دی۔ وہ روتی ہوئی گھر سے نکلی اور ایک وین کے ساتھ جا ٹکرائی۔ خبر نہیں کیسے وہ اسپتال پہنچی، کون لایا۔ چند دن موت و زیست کی کشمکش میں رہ کر اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اب سب کہتے ہیں کہ انہوں نے خودکشی کی اور جان بوجھ کر وین کے نیچے آ گئی۔ اللہ جانتا ہے کہ کیا ہوا، لیکن یہ بات کس طرح ہم پر کھل ہی گئی کہ انہیں طلاق دے کر نکالا گیا تھا اور وہ انتہائی مایوسی اور پریشانی کے عالم میں گھر سے نکلی تھی۔ اب ابو بھی پچھتاتے ہیں کہ ناحق میں نے جلدی میں ایسا غلط فیصلہ کر دیا، کاش میں ان کی شادی گاؤں کے ان پڑھ لوگوں میں نہ کرتا۔ جب غلطی ہو جاتی ہے اور بربادی ہو چکی ہوتی ہے تب ہوش آتا ہے، پھر کیا فائدہ، جانے والا تو اس جہاں سے چلا ہی جاتا ہے۔ ست شکر کہ اب زمانہ کافی بدل گیا ہے، ماں باپ کی سوچیں اتنی تنگ نہیں رہی، لیکن اب بھی اکثر بیٹیاں غیرت کے نام پر قتل کر دی جاتی ہے۔ خدا جانے ہمارا معاشرہ کب بدلے گا اور مثبت سوچ کی طرف آئے گا۔